Hey guys, what's up? How's everyone doing? welcome back to Swish channel. तो अपने सब मुसलमान नॉन मुस्लिम YouTube फैमिली को तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो वो अनायत खान ने रिक्वेस्ट की थी मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ाई की वीडियो के ऊपर, और वीडियो का टाइटल है अगर इज्जत शोहरत चाहते हो तो इस वीडियो को देखें। तो चलें उनके बयान को सुनते हैं, और इंशाल्लाह कौन नहीं चाहता कि उसको इज्जत शोहरत इस दुनिया में मिले। चलें इंशाल्लाह वीडियो देखते हैं और आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाहर आपसे है। जो आदिल इमाम है, बादशाह हुक्मरान आदिल है, मुनसिफ है, उसके लिए उलमा ने कहा हमेशा दुआ करनी चाहिए जिंदगी की, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी अता फरमा। सुल्तान महमूद गजनवी, तो एक औरत ने आकर के कहा कि मेरी जवान बेटी है और मेरा शौहर फौत हो चुका है, आपका भतीजा रात को हमारे घर में घुस आता है और मैं सख्त परेशान हूं। सुल्तान ने उसको कहा कि अब जब दोबारा आए तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं अदल इंसाफ कायम करूंगा। एक दिन गुजरे, वो बूढ़ी आई, बादशाह ने जो उसको खुसूसी कोड दिया हुआ था कि इसके जरिए तो मेरे तक पहुंच पाएगी, तो वो बादशाह तक पहुंची, कहा कि इस वक्त वो हमारे घर में मौजूद है। बादशाह उसके साथ चल पड़ा, कहा मेरे से पहले तू चली जा और जो है वो बत्ती बंद कर दे। दिए को गुल कर दिया गया। बादशाह घर में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने जब उस नौजवान को देखा तो उसका सर कलम कर दिया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया तो बादशाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसने ठंडा पानी मांगा, उस खातून ने पानी पेश किया। बादशाह वापस पलटने लगा तो उस खातून ने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने पहले चिराग बंद किया, फिर चिराग जलवाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर पानी तलब किया, इसकी क्या वजह थी? बादशाह ने कहा जो राज है वो राज ही रहे तो ठीक है। कहा नहीं, तुम्हें बताना होगा। बुढ़िया ने जिद की तो बादशाह ने बताया। कहा जब तुमने कहा था कि आपका नालायक भतीजा हमारे घर में घुस आता है और मेरी बेटी घर में जवान है, तो मैं इसलिए चिराग को गुल किया था कि अदल कायम करते हुए मेरे दिल में कोई रहम पैदा ना हो। अपने जवान भतीजे को कत्ल करना तमाशा तो नहीं है, मुझे भाई का चेहरा सामने आ जाएगा और ऐसा ना हो कि मैं अदल को कायम करते हुए जो है वो रुक जाऊं और अदल कायम करने में दिक्कत महसूस करूं, इसलिए मैंने चिराग को बुझा लिया ताकि मैं अदल के तकाजों को पूरा कर सकूं। कहा फिर आपने जब चिराग जलवाया तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा मैं उस दिन से परेशान था कि मेरा खून इतना गंदा हो गया कि एक गरीब बेवा के घर में मेरा भतीजा जाके घुस जाता है, लेकिन जब मैंने चिराग जलवाया देखा वो मेरा भतीजा नहीं था, कोई और था, हमारा सिर्फ नाम इस्तेमाल करता था। तो कहा फिर आपने पानी क्यों पिया? कहा बुढ़िया ये राज रहने दो, 2 बातें मैंने बता दी, ये ना ही पूछो। बुढ़िया ने जिद की तो बादशाह ने कहा सुनो, जिस दिन से तुमने कहा था कि आपका भतीजा हमारे घर में घुस आता है, उस दिन से ना मैंने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मैंने कहा था जब तक जालिम को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता उतनी देर तक कुछ खाऊंगा और कुछ पीऊंगा भी नहीं। तो अब मैंने जालिम को अंजाम तक पहुंचा दिया तो तेरे घर में 2 घूंट तो मेरा हक बनता था, इसलिए मैंने पानी पिया है। आज उनका अगर नाम बाकी है, आज उनके अगर तज़किरे जिंदा हैं, तो इसलिए कि उन्होंने अदल व इंसाफ के ज़ाब्तों को पूरा किया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 अशखास क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया पाएंगे, उनमें से एक शख्स वो है जिसने अदल किया। इमामुन, चौथा शख्स, वरजुलान तहाब्बा फिल्ला इज्तमा अलैहि व तफर्रका इलैहि, 2 आदमी जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार डाला।
ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی. جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے. ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے. ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہے, دینی دوست, محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے, کوئی کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں. کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان نہیں. کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں. تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا, حدیث میں آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں, مجھے رب نے بھیجا ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا. جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے. پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع, رشتہ داری سے صلہ رحمی, دودھ کا رشتہ, خون کا رشتہ, کاروباری روابط, سیاسی روابط, غرض کے رشتے, بہت کچھ ہے. لیکن جب کسی سے ملاقات ہو, جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض للہ. میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ. جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا, فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, اور معیار ان کا یہی ہے الحب للہ والبغض للہ. پانچواں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال, منصب اور جمال کی مالکہ تھی, صاحب حسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی. اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا. اب جب قدموں میں حسن خود بچھ رہا پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے. لیکن اس جوان نے, اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ. تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں, رب سے ڈر لگتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا, عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا. تو رونا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے. کیسی لگی یہ ویڈیو؟ ایموشنل تھی, اور جیسے بھی ٹائٹل تھا ویڈیو کا کہ شہرت کیسے حاصل کرتے ہیں, وہ اس میں بیان کیا ہوا تھا, بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ وہی بتا رہے تھے کہ شہرت سے وہی مراد کہ اگر عزت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے اگر آپ اچھے ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملو. کیونکہ ہم جو بیسیکلی لوگ ہیں وہ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں ہماری یہی ٹینشن ہوتی ہے, نہیں یار اس کے لیے اگر پیسوں کا معاملہ یہ کرنے جا رہے ہیں یا پھر کچھ بیسیکلی جو ہمارا ملنا جلنا وہ یہی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. ہمارے ذہن میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا چلو یار اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے جا کے ایسے اسلام کی بات کریں گے, کچھ میسج پھیلائیں گے, نہیں, یہ ذہن میں نہیں ہوتا. ہم بیسیکلی لوگوں سے صرف ملنے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, اپنے دل کو بہلانے کے لیے یا پھر ان کا دل بہلانے کے لیے. صرف یہی ہماری مین جو کیا کہتے ہیں کہ انٹینشن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم جتنا ہو سکے
آپس میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے ملیں, اسلام پھیلائیں, اور کیا کہتے ہیں کہ لوگوں میں کسی دو لوگوں میں اگر ہم کسی میں لڑائی جھگڑا تو ان میں پیار پیدا کریں. ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دو لوگ آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یا پھر چننے کے لیے, تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے گا. اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے. تو آپ ہمیں پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور جو اس میں ایک میسج دیا گیا تھا وہ آپ کو کیسا لگا, آپ کی اوپینین کیا اس کے اوپر. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں, اور کوئی نئی ویڈیو پہ آپ اگر ریئیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بھی ہمیں لنک بھیج سکتے ہیں, یا پھر ٹائٹل کچھ بتا دیں. انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں بھی اس ویڈیو کا ریئیکٹ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین, بائے بائے. بائے بائے, ٹیک کیئر.